باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتح الثناء بحمدک الحمدللہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح خالق الاصباح دیان الدین رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محمد وعبدک ورسولک وامینک وصفوتک وخیرتہ علی خلقک ومبلغ رسالاتک وافضل واحسن واکمل واجل والعلین امیر المومنین ووسیع رسول رب العالمین واخی نبیک وآیت الکبریٰ والنباء العظیم ولصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین ولسبط الرحمۃ وامام الہدی الحسن والحسین سید الشباب الجنہ ورحمۃ المسلمین علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وتبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صلوات عزیزان گرامی، اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کی جا رہی ہے، یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کس اللہ سے؟ جو مالک ہے، جو رب ہے، اس سے تم پناہ طلب کرو، اس شیطان سے کہ جو انسانوں میں ہے اور جناتوں میں ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں وسواس پیدا کر دیتا ہے، شبہ ڈال دیتا ہے۔ آج کے سماج میں جہاں کے اوپر کھلے عام محمد و آل محمد علیہ السلام کے خلاف جو مشن چلائے جا رہے ہیں، وہ تو صاف صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو آل ابو سفیان کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ دلوں میں شبہ ڈالنے کی بات نہیں ہے، وہ تو کھلے عام بہکانے کی بات کرتے ہیں۔ عزاداری میں شرکت نہ کرو، یہاں تک کہ یا محمد نہ کہو۔ اچھا پھر کہیں تو کیا کہیں؟ بس یا اللہ یا اللہ۔ تو بھائی اگر صرف آپ کو یا اللہ کہنا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیجیے۔ یا لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اس لیے حضور کائنات کے نام کے ساتھ بھی نہ لگایا جائے، یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے۔ یہ جو سورہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ شروع ہی یہیں سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو قل کے سورے ہیں اس میں قل یا ایھا الکافرون، کافروں کے ساتھ یا لگایا گیا ہے۔ اچھا پھر رسول کے لیے جو القاب استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، یاسین، تو یا لفظ تو اللہ نے استعمال کیا ہے، یہ تو سیرت الہیہ ہے کہ ہم رسول کا نام جب لیں تو یا اس کے ساتھ لگا دیں، اور اس کے علاوہ یا کے مطلب ہے اے، جو ہماری زبان میں ہے اے فلانے، تو وہ والی بات ہے۔ اس میں اتنی بڑی کون سی بات ہے؟ کیونکہ جو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ورد کرنے والے لوگ ہیں، وہ یا محمد کہتے تھے۔ اور ایک چیز اور اس موقع پر آپ سے بتلاتے چلے کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تو جو نعرہ
امام کے لشکر کا تھا وہ یا محمد تھا. یزید کے سپاہی اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور امام کے ساتھی یا محمد کے نعرے لگا رہے تھے. اس کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا. شاید ہو سکتا ہے اسی دن سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ یہ یا محمد کہتے ہیں تو ہم اس کو ختم کر دیں. بہکانے کے بہت سے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، وہ تو کھلے عام بہکا رہے ہیں. لیکن ایک اور سماج کے اندر جو بالکل وہ دوستانہ طریقے سے بہکانے والی بات، ایک تو بہت بڑی تھیوری یہ ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب یہ بات ہم کو پہلے ہی بتلا دی ہے. امام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جو آپ نے اپنے ایک صحابی کے بیان کیا ہے، جس میں آپ نے صاف صاف یہ کہا کہ تم ہمارے جیسے نہیں ہو سکتے. تو اب شیعان امیر المومنین یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ہم علی کے برابر ہو جائیں گے. ارے جب مالک اشتر علی کے برابر نہیں ہو سکتے، صرف آ کے اتنا ہی تو کہا تھا کہ جتنے آپ نے قتل کیے اتنے ہم نے قتل کیے. اس کے بعد مولا نے یہ بتایا کہ بس فرق یہ ہے کہ تمہاری تلوار کے سامنے جو آیا تم نے اس کو قتل کر دیا، لیکن ہماری تلوار صرف انہی کی گردنوں کو کاٹتی ہے کہ جن کی صلب میں کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں. تو مالک اشتر ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم کہاں ان کے برابر ہو جائیں گے. لیکن مولا نے اسی کے ساتھ ساتھ حکم یہ دیا ہے کہ جتنا تم سے کہا گیا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرو، جتنا تم سے مانگا گیا ہے اتنا دینے کی کوشش کرو. تم کوشش بھر کر لو، اگر اتنا پورا کر بھی نہیں پاؤ گے تو اللہ بڑی رحمت والا اور بڑی کرامت والا ہے، وہ تمہارے اوپر رحمت بھی نازل کرے گا، تمہارے اوپر رحم و کرم کرتا رہے گا. لیکن تمہارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے. آپ سے جس طرح سے عزائے حسین علیہ السلام کی طلب کی گئی ہے اتنا پورا کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے علاوہ جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کرتے رہیے. ایک رات اور ایک دن کی عزاداری آپ سے اماموں نے مانگی. یہ اور بات ہے کہ آپ 10 دن ماتم کرتے ہیں، آپ 40 دن ماتم کرتے ہیں، آپ 2 مہینے 8 دن ماتم کرتے ہیں، لیکن جتنا انہوں نے مانگا ہے اس کو اس طرح سے پورا کر دیا جائے کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. عزیزو، اس رات کے لیے ائمہ کا حکم یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا غم اس طرح سے کریں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا احتیاط ضرور کریں کہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ نہ ہو. ہم امام کو، آپ کا امام کون ہے؟ آپ کس کو اپنا امام سمجھتے ہیں؟ آپ کا امام وہ ہے کہ جو زندہ ہے. 11 اماموں کے وہ واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اکثر موقعوں پر جب کوئی آیا ہے آپ کے پاس تو جو حاجت لے کے آیا ہے وہ حاجت امام نے خود اس کو بتا دی، جو مقصد لے کے آیا ہے وہ مقصد خود اس کو بتا دیا، جو سوال وہ پوچھنے والا تھا وہ سوال خود اس کو بتا دیا، اس کے حالات اس سے بیان کر دیے. یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ آج جو آپ کا امام ہے، آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھتا رہتا ہے، وہ آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. روایتوں میں یہ ہے کہ ایک عمود نور ہے جس میں امام
اپنے چاہنے والوں کے اعمال دیکھتے رہتے ہیں، اور جب کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو امام کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کسی برائی میں گناہ میں مبتلا ہونے کی طرف چلتا ہے تو امام غمگین ہو جاتے ہیں۔ آج کی رات آپ کا وہ امام اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے بیٹھا ہے، آپ اس کو ایسا پرسہ دیجئے کہ اس کی جدہ جناب فاطمہ زہرا خوش ہو جائے، آپ سے راضی ہو جائے۔ آج ہم ایک ایک امام کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جو فرش عزا بچھائی گئی ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ حسین علیہ السلام کا ماتم کیا جائے، جس کا ماتم اس کی بہن نہیں کر سکی، جس کی بیٹی اپنے بابا پہ رو نہیں سکی تھی، اس کا ماتم کیا جائے۔ عزیزوں، آپ پرسہ دیجئے جناب فاطمہ زہرا کو، لیکن کس کا پرسہ دیجئے؟ اگر نام بھی گرانا شروع کیا جائے تو 72 نام ہوں گے۔ عزیزوں، حر کا پرسہ دیجئے کہ وہ حسین کی نصرت کے لیے آیا تھا۔ عزیزوں، جون کا پرسہ دیجئے کہ اور کوئی اس کا کربلا میں نہ تھا جو جون کو روتا۔ عزیزوں، حبیب ابن مظاہر کا پرسہ، سیدہ زہرا حبیب ابن مظاہر کا پرسہ، کہ حسین کا بچپن کا دوست تھا، وہاں کلبی کا پرسہ، سعید کا پرسہ، زہیر کا پرسہ، اور اس کے بعد زہرا کے گھرانے کے علی کے لخت جگر کا پرسہ، قاسم گل کو قبا کا پرسہ، جناب علی اکبر کا پرسہ، حسن مجاہد کا پرسہ، کہ جسے حسین اپنے ہاتھوں پر لائے تھے۔ ارے بی بی اپنے 5 بیٹوں کا پرسہ لے لو جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ اس شیر کا پرسہ کہ جس نے بازو قربان کر دیے، اس حسین کا پرسہ کہ جس کا سر نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا يا